کسی مجلس میں اٹھ کے بتا دیں گے کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ بیٹیاں لٹتی رہیں، مظلوم تباہ ہوتا رہے، قوم پستی رہے، اور آپ کہیں کہ آدھا گھنٹہ دودھ پر کھڑے ہو جاؤ کشمیر مل جائے گا. ہمارے بابا جی کہتے تھے کشمیر ایسے نہیں ملے گا. کہتے اگر تم کشمیر لینے کے لیے سیریس ہو غوری باہر نکالو. قوم نے مذاق اڑایا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس قوم میں ہم رہتے ہیں اس قوم میں ہے تو بڑی پاور، ہے تو بڑی تھرل، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس قوم کو اپنا آپ منوانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. بابا چلا گیا، اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا بلا تھی. میں نے کہا انہوں نے تو اپنی زندگی کا بالکل مقصد ایک شعر میں بتایا تھا کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے ظالم کی مدد کی، قیامت والے دن اللہ اس کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا. جس نے جان بوجھ کر اس کو پتا ہو کہ وہ سامنے ظالم کھڑا ہے اور اس کی مدد کی، قیامت والے دن اللہ اس کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، اس کی دونوں حالتوں میں مدد کرو، اس کی دونوں حالتوں میں مدد کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب مظلوم ہو تو سمجھ آتی ہے اس کی مدد کرے، ظالم ہو تو کیسے مدد کرے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا مظلوم کی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے مدد کرو، اور ظالم اپنے بھائی کی مدد اس طرح کرو کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو. یہ تمہاری مدد ہے اپنے بھائی کے لیے. اور اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے نا، اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے آج اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بددیانتی کا ماحول ہے. میں کوئی باقاعدہ خطیب تو نہیں، میں تو ایک ورکر تھا کرسیاں لگانے والا. بس یہ دوستوں نے وقت حالات نے یہاں لا کر کھڑا کیا. میری بے ترتیب سی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا. میں نہ وہ کہتا ہے آپ سخن کجا من کجا این بہانہ ہے. میں کہتے ہیں سخن کہاں اور میں کہاں، یہ تو بس مل بیٹھنے کا ایک بہانہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بات وہ سناتا چلوں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی. یہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لائی. کہنے لگے امام صاحب آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں عورتیں چرخہ سود کتتی تھی چرخے پر. یہ تمام ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پرانے زمانے میں عورتیں سود کتا کرتی تھی چرخے پر. ایک عورت امام صاحب کے پاس تشریف لائی. لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کیسے آگے منتقل ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مثال دے کر پھر بات ختم کرتے ہیں. امام صاحب مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی. اس نے کہا امام صاحب میں اپنی چھت کے اوپر بیٹھ کر چرخہ کتتی ہوں، سود کتتی ہوں اور اپنے پیسوں سے دیا جلاتی ہوں. رات کے ٹائم میں چھت پر بیٹھی ہوتی ہوں. اس دوران بادشاہ کی سواری میری گلی سے گزرتی ہے اور اس کے آگے مشنیں بلند ہوتی ہیں، روشنی آگ جلائی ہوتی ہے اس کے پروٹوکول کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے. اس دوران جو وہ سواری بادشاہ کی میری گلی سے گزرتی ہے اس کی مشنیں بلند ہوتی ہیں. اس کی مشنیں جب بلند ہوتی ہیں تو ان کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ میرے دیے سے مل جاتی ہے. اور پھر جب وہ قریب آتے ہیں تو اس کی روشنی مشن ہوگی میرے دیے کے اوپر غالب آ جاتی ہے. اس دوران جو میں سود کرتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ جب حلال اور حرام کی اتنی تمیز کی جائے نا، پھر گودوں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، پھر محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں، پھر محمود غزنوی پیدا ہوتے ہیں، پھر راشد منہاس جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں، پھر جناب ایم ایم عالم جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں. جب اتنا احتیاط کی جائے، آپ مسئلہ سمجھیں کہ بادشاہ کی مشنوں کی روشنی بلند ہوتی ہے، میرے دیے کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس دوران جو میں سود کرتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں میں اپنی مسند سے کھسک گیا کہ یہ مسئلہ پوچھنے والی کون عورت ہے. امام صاحب نے کہا پہلے یہ تو بتائیں آپ ہے کون؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں، میں بشر حافی کی بہن ہوں. اب ذرا سنیے گا کہ لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب نکل کر ساری معاملات سے آگے اتنا پرومیننٹ کیوں ہو گئے؟ فیض آباد دھرنے سے نہیں جناب، یہ وہ الیکشن لڑنے سے نہیں یار. ایک کردار ہوتا ہے، وہ سن لے کردار کیسا ہوتا ہے. امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں. امام صاحب نے کہا لوگوں کے لیے حلال ہو سکتا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس لیے کیونکہ آپ کے گھر سے دین آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی
شخص نے اپنی گفتار کے اندر زور پیدا کرنا ہے، اپنی ڈیلیوری پاور کے اندر زور پیدا کرنا ہے، تو اسے سب سے پہلے صاحب کردار ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے والد نے دنیا کی کوئی جائیداد ہمارے لیے نہیں چھوڑی، لیکن ایک ورثہ چھوڑا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، بات کر دوں ناراض تو نہیں ہوں گے، ہلکی سی بات کر دوں، بڑے بڑے لوگ آئے، ایک وقت ہوتا ہے نا، ہر ایک پہ وقت ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے، ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف، آج خالی مشرف رہ گیا، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا جناب صدر پاکستان عزت مآب آصف، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے، دنیا میں بلال بلال کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میرے آقا و مولا سے محبت کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، اس کی مثال آپ کو دور حاضر کی دے رہا ہوں۔ پھر جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، صرف زرداری رہ گئے، پھر جناب وزیر اعظم عزت مآب جناب میاں محمد نواز شریف، علی نواز شریف رہ گئے، پورے عالم کفر اور پاکستان اور سارے پورے مافیاز نے مل کر علامہ خادم حسین رضوی کا نام بگاڑا، ہر کوئی کہتا خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، سب نے مخالف کمپین کی، لیکن دنیا سے جانا نہیں ہوا۔ ابھی دنیا سے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں عاشق رسول علامہ خادم حسین سنے آپ سے ایک منٹ سنے یہ صرف میرے آقا و مولا سے محبت کی بات ہے، اور انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں اس کے رسول کی اتنی سی بات کر دوں، جب ہم رات کو تھک کے 4 بجے دروازے بند کرتے ہیں نا کہ اللہ کا واسطہ ہے باہر نکلو اب، تو پھر دروازہ کھٹکتا ہے 4:30 بجے، کہتے ہیں جی 1 منٹ کے لیے ہمیں تھوڑے سے پھول ڈالنے دیں۔ یہ صرف عشق رسول کی بات ہے، یہ ان سے وفا کی بات ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے شاعر نے کہا تھا کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کے بتایا کہ رسول اللہ کا حق یہ ہے، کائنات کی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کوئی حرف نہیں برداشت کر سکتے، وہ زبان بھی کھینچ لیں گے، وہ ہاتھ بھی توڑ دیں گے، وہ گردن سر سے اتار دیں گے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں کوئی لاکھ بار گالیاں دے، جو مرضی کرے، ہمیں اس بات کا دکھ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں تیرے دشمنوں نال دشمنی، تیرے میرا ہر سجن تیرے واسطے، بس اتنا سا ہے، ہمارا کوئی لمبا چوڑا کوئی بات نہیں ہے۔ اور شاید پڑھا لکھا طبقہ ہم سے اس لیے بھی خفا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر الہ کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ حضرت بات یہ ہے کہ ہماری نہ مانے کوئی بات نہیں، آپ یہ فیصلہ علامہ اقبال کے پاس لے جائیں، یہ فیصلہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس لے جائیں، جو بانی پاکستان ہے ان کے پاس فیصلہ لے چلتے ہیں۔ آپ کو جو اعتراض ہے ہم اقبال سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں، اور اگر اقبال کہہ دے کہ یہ مولوی ٹھیک کہتے ہیں، یہ دیوانے ٹھیک کہتے ہیں، یہ عاشق ٹھیک کہتے ہیں، تو پھر تو آپ ماننے کے لیے تیار ہیں نا؟ جس کے تصور سے پاکستان بنا ہے اس کی بات تو ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اقبال کہتے ہیں ہاں ہم پہلے ہی مان چکے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بابا جی نے جس عشق سے بتایا ہے نا وہ ماننے میں مجبور کیا ہے، اصل میں اور کوئی بات نہیں تھی، اس ہر بات کے پیچھے عشق اور عمل کا زور تھا۔ میں آپ کو سچی بات یہ بتاتا ہوں کہ میرے والد نے کبھی بھی کسی بھی خطرناک ترین موڑ پر، خطرناک ایک وقت آیا کہ میں نے کہا جی اب گولیاں چل رہی ہیں اب کچھ کریں، تو کہنے لگے ساری زندگی کہتے رہے حضور کے نام پر جان دینی ہے، اب وقت آیا تو مولوی خادم بھاگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اب یہاں کھڑے ہو کر حضور کے نام پر جان دینی ہے۔ اور میں جب ان کے پاس جیل میں گیا، آپ کو پتہ ہے سیاسی قیدیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، لیکن ہمارے والد کو خاص محبت سے ایک خاص سیل میں رکھا گیا نا، معذوری کے عالم میں بھی۔ میں گیا جیل میں نے کہا جی ہون راضی ہو، ہون مزہ آیا، آرک نہ پگا لین دا، کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سری کا۔ کہنے لگے ساتھ جی ہم نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ جو نشہ ہم حضور کی محبت کا جو پیالہ پی چکے ہیں نا، اس کا نشہ قیامت کو بھی نہیں اترنا۔ اور وہ پڑھا کرتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں
قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ یہ صرف حضور کی محبت کی باتیں ہیں، صرف حضور کی محبت کی باتیں ہیں۔ آخری بات، کفر نے خود شوشہ چھوڑا کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، سارے مسلمان دبک گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج بھی امریکہ کا صدر اپنے ساتھ ایٹم بم کا بکسہ لے کر پھرتا ہے جو اس کا کنٹرول ہے۔ وہ کس لیے؟ امن کے لیے لے کے پھرتا ہے۔ وہ صرف اس لیے لے کے پھرتا ہے کہ اگر ریاست امریکہ کے خلاف کسی نے ٹیڑھی آنکھ بھی دی نا، ہم اس کو بھون کے رکھ دیں گے۔ اور ہم 1400 سال بعد حضور کی تلوار کی بات کریں تو مسلمان یہاں کانپتے ہیں۔ ایک بات سے پوچھ لیتے ہیں، کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اقبال کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے قوت کے 3 اصول بتائے ہیں، آج تک کسی نے نہیں بتائے، آج تک علماء بیان ہی نہیں کرتے، دین کے اصل رخ کو بیان ہی نہیں کرتے۔ کیا صرف دین یہ ہے کہ تسبیحیں لے کے حجروں میں بیٹھ جاؤ؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو میرے آقا و مولا اپنے صحابہ کو یہی تبلیغ کرتے۔ صحابہ نے تو جا کے کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکھٹائے، کیسے کھٹکھٹائے؟ اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، کہتا ہے اقبال کہتا ہے دونوں جہانوں کی چابیاں، دونوں جہانوں کی کامیابیوں کی چابیاں میں تجھے دیتا ہوں، تیغ ایوبی و نگاہ بایزید۔ اقبال کہتا ہے تیرے پاس صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہونی چاہیے اور حضرت بایزید بسطامی والی نگاہ ہونی چاہیے، یہ ساری کائنات کو تو لپیٹ کے رکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کیسے یہ تلوار، علامہ اقبال کیسے، یہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں بولا پھیلا، تو یہ بات سچی ہے یا نہیں؟ اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول۔ شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو کہتے ہیں نا۔ کہتا ہے شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ہمارے ہاں کیا ہوا؟ امت دوسری کیوں کھا رہی ہے؟ جس کا دل کرتا ہے ملت اسلامیہ کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے کبھی IMF کے بوجھ تلے، کبھی FATF کے بوجھ تلے، جناب کبھی عالمی سامراج، کبھی رشیا کے پیچھے بنا لیتے ہیں، کبھی چائنا کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے۔ کیا پاکستان اس نہج تک نہیں پہنچا کہ یہ دنیا کی قیادت کر سکے؟ اقبال کہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ طاؤس و رباب اول، طاؤس و رباب آخر۔ ہم سارا کچھ دین بھلا کر گھر میں بیٹھ گئے۔ ہمیں کافر نے کہا جی اسلام تلوار سے بیٹھا، ہم گھر بیٹھ کے گئے، نہیں تلوار سے نہیں بیٹھا۔ ایک شخصیت جس نے آگے آ کر کہا کہ یہ کفر کی چال ہے، وہ آپ کو اپنے نبی کی اسوہ حسنہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر کفر نے خود ہی ایک جناب شوشہ چھوڑا کہ جی اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا کہ اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک شخص آگے آیا، اس نے کہا تم میرے آقا و مولا کی تلوار کا انکار کرتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو تم؟ قرآن بھرا پڑا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ کہا میرے آقا و مولا نے تلوار بلند کی، یہ بھی میرے آقا کا اخلاق۔ میرے آقا و مولا نے پگلی مائی کے لیے چادر بچھائی، یہ بھی میرے آقا و مولا کا اخلاق۔ جب بلال میرے آقا و مولا نے تلوار نہیں اٹھائی تو حضرت بلال کو کعبے میں انہوں نے مار مار کے دھونے نکال دیے، کعبے میں لٹا کے پتھر سینے پہ رکھ کے دھونے نکال دیے۔ اور جس دن میرے آقا و مولا نے تلوار اٹھائی اور بدر والے دن جب امیہ نے دیکھا نا گھڑ بندہ، بدر والے دن جب فرشتے بھی آ گئے، میرے آقا و مولا 313 غلاموں کے ساتھ آ گئے، تو امیہ نے گھڑ بندے دیکھا جو حضرت بلال کو مارتا تھا، تو جب امیہ بھاگا نا تو حضرت بلال کی نظر پڑ گئی، فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال۔ فرمایا جی آج امیہ بچے نا تو بلال نہیں بچتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یورپ کی اینکوں سے اسلام کو، اسلام وہ نہیں ہے۔ صرف علامہ خادم حسین رضوی کا اس امت کے لیے ایک کردار ہے کہ انہوں نے اسلام کو اسلام کے مزاج کے مطابق بیان کیا ہے۔ ورنہ استاد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے یارا مینوں اتنا زور نہ لانا پیندا، میں بڑا زور لا رہا، قوم نہیں سمجھ رہی۔ میں کہا جی کیوں؟ کہنے یار پچھلی زمانے چ نا دین شودیاں دے اگے چڑھیا رہا، دین شودیاں دے اگے چڑھیا رہا، جڑے دین دی ترجمانی نہیں کر سکے، دین نو جناب بالکل ہے
صرف علماء دے حق کر دیتا گیا؟ فرمایا نہیں، حضور دی محبت ہر ایک دے سینے وچ موجود ہے، لیکن صرف اس نوں پالش کرن دی ضرورت ہے۔ این ذرا گل ہوئی نہیں تے تڑپ کے امت آ نہیں گئی۔ ایک مولوی دے پیچھے لگی نا، وہ ویل چیئر دے پیچھے لگی ہوئی، اس واسطے جو اس نے اپنے جذبہ صادق دکھایا، اس نے اپنے جذبہ صادق دکھایا اور جذبہ حق دکھایا کہ اگر آج بھی اس امت کے اندر وہ پاور ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی ہے اس کا اللہ کے بندوں پہ شفیق۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علامہ صاحب جذباتی نہیں تھے۔ استاد صاحب فرماتے تھے کہ اگر مومن کے اندر سے جذبات نکال دیے جائیں نا تو وہ تو ایک کھلونا رہ جاتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں کا تو جو غلبہ ہے، جو قوت ہے، وہ ہے ہی جذبے سے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جذبہ نکال دیا جائے، صرف باتیں رہ جائیں، پھر تو بات بنتی کوئی نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو میرے آقا دیکھیں، مسلمان جو ہے نا وہ کوئی کام رسمن نہیں کرتا، رسمیں ساری دنیا کرتی ہے، مسلمان کا کام عملاً ہے۔ پوری دنیا کے لیے کوئی بھی کام رسمن ہو سکتا ہے، مسلمان جب تک اس کو عملاً نہیں اپنائے گا اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ جنہوں نے میرے آقا و مولا کو رسمن مانا نا، وہ مقام احد، مقام شوق، یہ مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے مقام شوق۔ یہاں سے عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا، اور جنہوں نے دل اور ایمان سے مانا، میرے آقا مولا نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، سل ہے بالا من شیتا، وقتا ہے بالا من شیتا، سالم من شیتا، آدے من شیتا، خذ من اموالنا ما شیتا، وآتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، ہمیں حکم دیں، ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ اب روایات تو یہی ہے کہ بدر کی طرف جاتے ہوئے مسلمانوں کے پاس گھوڑے تو صرف 2 تھے، 8 تلواریں تھی۔ تو علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے۔ علامہ اقبال سے جب ہمارے قائد نے پوچھا کہ اقبال بتا، صحابہ دعوے کر رہے ہیں حضور کے سامنے اور جذبے سے بات کر رہے ہیں، ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، تو علامہ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس، بحر و بر در گوشہ دامان اس۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ اور پھر میرے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، انہوں نے بڑھ کر بات کی حضور کی محبت میں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیے، اور اس موقع پر ایک رائٹر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یاد رکھنا جذبہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی لبیک والوں کو خادم رضوی صاحب نے کیا کھلایا ہے؟ میں نے کہا جذبہ نیچے اترا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوا، صرف اوپر سے جذبہ نیچے آیا ہے۔ اور اگر پرنالوں سے پانی نیچے صاف آئے تو نیچے صاف اترتا ہے، اگر اوپر سے گندا نیچے پانی اترے تو پھر نیچے گندا ہی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اوپر والے ایماندار ہیں، میں نے کہا جب اوپر والے ایماندار ہوتے ہیں نا، تو حضرت عمر کے زمانے میں جب کیسر و کسرا فتح ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ساتھ خط لکھا، انہوں نے کہا جناب میں آپ کو مال غنیمت بھیج رہا ہوں، اور ساتھ یہ خط پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمان مجاہدین کو بعض اتنی قیمتی چیزیں اس مقام سے ملی ہیں جہاں انہیں اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی نے سوئی جتنی بھی بدجانتی نہیں کی۔ حضرت عمر رونے لگے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا عمر روتے کیوں ہو، جب تو جو بدجانت نہیں تیری رعایا کیسے بدجانت ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بات اوپر سے نیچے اترتی ہے، نیچے سے کبھی اوپر بات نہیں گئی۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اور امت مسلمہ کی دوبارہ نشاط ثانیہ ہو، اور امت مسلمہ دوبارہ اپنا عروج پائے، اپنی عزت اور وقار کو بحال کرے، تو پھر ایک ہی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ میں نے کافی سارا وقت آپ کی سماعت خراشی کی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرا حق تھا کہ میں آپ کو اپنا موقف پیش کر سکوں۔ بس ذاک ملت را حیات از عشق برگو ساز کائنات از عشق۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے، بڑی جانا چاہتی ہے، تو اسے حضور کے عشق کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔